بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے جانتے ہیں کہ عبد الرحمن الب کون تھے۔ عبد الرحمن الب بہت ہی وفادار اور جنگجو سپاہی تھے اور مختصر مدت کے لیے سلطنت عثمانیہ کے چیف الب بھی بنے۔ عبد الرحمن الب عثمانی فوجی کمانڈر تھے جنہوں نے سلطنت عثمانیہ کے قیام میں اہم کردار ادا کیا۔ وسائل کی کمی اور اس کے بارے میں علم نہ ہونے کی وجہ سے تاریخ اس مشہور اسلامی کردار کی جائے پیدائش سے ناواقف ہے۔ اردول غازی کا ساتھ دینے کی وجہ سے عبد الرحمن الب نے بہت سی مشکلات کا سامنا کیا۔ وہ منگولوں کے مشہور کمانڈر نویان کی قید میں بھی رہے۔ سلیمان شاہ کی وفات کے بعد وہ حائمہ خاتون کے حفاظتی دستے کے سربراہ مقرر ہوئے۔ انہوں نے نہ صرف اردول غازی کی خدمت کی بلکہ ان کے جانشین عثمان غازی اور پھر ان کے بعد اورحان غازی کی بھی خدمت کی، جس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے بھی ترگت الب کی طرح ایک طویل زندگی گزاری۔ جیسا کہ قیام ریاست کے دوران عثمانیوں کی فتوحات سے ہم سب واقف ہیں، عبد الرحمن الب نے بھی ان تمام فتوحات میں اہم کردار ادا کیا۔ وہ آئیدوس قلعہ فتح کرنے کی وجہ سے مشہور ہوئے، جو استنبول یعنی قسطنطنیہ کا گیٹ وے تھا اور اسے استنبول کی فتح کا آغاز سمجھا جاتا تھا۔ اس دور میں بازنطینی سلطنت تیزی سے مسلسل بڑھتی ہوئی سلطنت عثمانیہ پر حملہ آور تھی۔ عبد الرحمن الب اور ان کے دوسرے البس نے صلیبی فوجوں کا بہادری سے سامنا کیا اور اپنے قلعوں کی حفاظت کے لیے انہوں نے انہیں پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا۔ آئیدوس قلعہ 11 اور 12 صدیوں کے درمیان مشرقی رومی سلطنت کے دور میں تعمیر کیا گیا تھا۔ سلطان اورحان غازی کے احکامات کے مطابق عبد الرحمن الب نے آئیدوس قلعے کا محاصرہ کیا اور اس کی فتح سے تاریخ رقم کی۔ ایک مشہور تاریخ دان اسکاپازات نے لکھا ہے کہ آئیدوس قلعے کی فتح کے پیچھے ایک محبت کی داستان بھی موجود تھی۔ وہ کچھ یوں تھا کہ آئیدوس قلعے کے گورنر کی بیٹی نے ایک ایسے شخص کا خواب دیکھا جس نے اسے گھڑے سے باہر آنے میں مدد دی۔ وہ شخص زمیندار کی بیٹی کی محبت میں مبتلا ہو گیا۔ قلعے کے محاصرے کے دوران اس لڑکی نے عبد الرحمن الب کو دیکھا جو عثمانی فوج کا سردار تھا، اور اس کے بارے میں معلوم کرنے پر اسے پتہ چلا کہ وہی خواب والا آدمی ہے جس نے اسے بچایا تھا۔ اس نے ایک خط لکھا اور اسے ایک پتھر کے ساتھ باندھ کر عثمانی فوج کی طرف پھینک دیا۔ خط میں لکھا گیا تھا کہ رات کو حملہ کیا جائے اور وہ سلطنت میں داخل ہونے میں اس کی فوجوں کی مدد کرے گی۔ اس چال کو بروئے کار لاتے ہوئے عبد الرحمن الب نے آئیدوس قلعے کو فتح کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ اس طرح تاریخ دان پاسازادی کے مطابق عبد الرحمن الب کی محبت کی یہ کہانی ایک خوشکن انجام کو پہنچی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ عبد الرحمن الب کا ایک بیٹا بھی تھا جو بعد میں سلطنت عثمانیہ کا عظیم سپہ سالار بنا۔ عبد الرحمن غازی نے 1329 عیسوی میں سلطان اورحان غازی کے دور میں وفات پائی۔ ان کا مدفن ارزروم کا ایک گاؤں بتایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سلطنت عثمانیہ کے اس عظیم سپہ سالار عبد الرحمن غازی پر اپنی کروڑ رحمتیں نازل فرمائے، آمین۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، اگلے ویڈیو میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔